بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران شفقت کے پاس وہ ویڈیو آ گئی ہے جس کا انتظار تھا۔ وہ کیا مصرعہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا۔ وہ کیا ہے اس ویڈیو میں، کیا معاملات ہیں، کتنے ہے، وہ جنسی ہے یا مالی ہے، وہ کیا معاملہ ہے، اس پر میں بات کروں گا۔ لیکن بعد میں پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان نے دوڑکی لاتی باجی دوڑ لا گیا، بہت سپیڈ کے ساتھ 180 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے انہوں نے دوڑ لگائی ہے۔ یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ کمیشن بنایا جائے جس میں یہ سازشی تھیوری جو وہ پیش کرتے ہیں کہ امریکہ نے پائن اتھو ساڑھے خلاف سازش کی تھی، ڈالر آ گئے تھے، لوگوں میں تقسیم کیے گئے اور تقسیم ہونے کے بعد میرے 20 لوگ ٹوٹ گئے اور پھر مجھے پریشر ڈالا گیا اور اس کے بعد جناب حکومت تبدیل کی گئی۔ یہ وہ ایک مسلسل 27 مارچ سے یہ ایک خط لے کر لگے پھر رہے ہیں۔ حالانکہ 2 بار جو ہے وہ حکومت پہلے خود انہوں نے اور اس کے بعد یعنی شہباز شریف کی حکومت نے 2 بار نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور دونوں بار اس میں انٹیلیجنس ادارے جو ہیں انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے کہ جناب اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں ہے۔ انٹرفیرنس کی انہوں نے کوشش ضرور کی ہے لیکن اس میں سازش کا کوئی عنصر نہیں ہے، یعنی مداخلت کی کوشش کی تھی گئی ہے لیکن اس کو سازش نہیں کہا جا سکتا، ایسا کوئی سین نہیں ہے۔ اچھا، اب سازش اور مداخلت یوتھیاں نے یہ بھی مداخلت دے بھی نویں لفظ مطلب کر لے کہ نہیں دیکھو یہ مداخلت تو پھر ہے ہوندی ہے تو سازش ہے ہوندی تو پھر دونوں فرق کیوں ہے۔ حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ وہ مطلب بڑا کلیئر کٹ انہوں نے لکھا کہ اس میں کانسپریسی نہیں ہے، مگر چونکہ عمران خان صاحب مسلسل اس بات کو رگڑتے چلے جا رہے ہیں تو لہٰذا حکومت نے یہ سوچا ہے کہ جناب آپ پھر مطلب ٹھنڈ پا دینے تمہیں جی نہیں پی رہی تو کمیشن بنا دیتے ہیں پکڑ کے۔ اچھا، اب کمیشن وہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کمیشن ایک ایسے شخصیت پر مشتمل ہوگا جس پر کوئی جس کے کردار پر، جس کے ماضی پر، جس کی ججمنٹس جو پہلے آئی ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ لیکن جیسے یہ پریس کانفرنس ہوئی اس کے فوری بعد یعنی دوڑ لا کے فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی، ظاہر ہے کہ عمران خان کے کہنے پہ کی کلّا فواد چودھری اپنے طور سے بیچارہ نہیں کر سکتا نا یہ بات۔ وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم اس کمیشن کو مسترد کرتے ہیں، اسی دے کمیشن مانگنے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں اور ان کے ساتھ 2 سینئر ترین جو جج ہیں وہ اس کی انکوائری کریں، وہ اس کو سارا چیک کریں اور اس کے بعد جو فائنڈنگ آئے گی ایسی مان لیں گے۔ اچھا، ماننی انہوں نے یہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر عمران خان کی اس مطالبے کو بھی حکومت تسلیم کر لے، ویسے میں کہنا ہے مان لینا چاہیے مطالبہ سچی مچی جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے بعد جو 2 سینئر ترین جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل ایک 3 رکنی کمیشن بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کہیں کہ آؤ جی خان صاحب اپنے ثبوت پیش کرو۔ وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی اپنی چیزیں پیش کریں گے، وہاں پر جو حکومت ہے اس وقت وہ بھی چیزیں پیش کرے گی، اٹارنی جنرل بھی پیش ہوئے گا، وہ سارے معاملات پھر سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا، نتارا ہو جائے گا۔ یہ بھی کر لینا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے باوجود عمران خان اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اندر نہیں جی میرا تو برتھ رائٹ ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوا اور بادشاہ سلامت ہوا اور میرے کو اختیارات ہون جڑے جنرل ایوب کول سن۔ آپ کو یاد ہے وہ جنرل ایوب کا بڑا حوالہ دیا کرتے تھے کہ جنرل ایوب کے دور میں بڑی ترقی ہو رہی تھی۔ جنرل ضیاء کا حوالہ دیتے وہ تھوڑا سا ڈرتے تھے کیونکہ حالات جو ہیں وہ خراب تھے۔ جنرل مشرف کا بھی انہوں نے حوالہ دیا لیکن کم دیا۔ وہ چاہتے اختیارات وہی ہیں، بالکل وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اس پاکستان میں اسی کا وہ جو کہہ دیں وہی قانون بن جائے، یہ وہ ایکچولی چاہتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ تکبر اور جو ہے نا خود پرستی وہ اس حد تک خان صاحب کی گئی بھی ہے۔ آج ایک تصویر آئی سر اور تصویر جو ہے وہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے اور تصویر یہ ہے کہ خان صاحب نے جوگر شوگر کسے ہے اور لال رنگ دی ٹی شرٹ پا کے دیکھو عمر دیکھو اس بندے دی حرکتیں دیکھو، لال رنگ دی ٹی شرٹ پائی، یار تو کالی پا لا کوئی اور ماٹھا رنگ پا لا، پر چلو خیر ابھی تک وہ اپنے آپ کو ٹین ایجر ہی سمجھتے ہیں۔ واک کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 اور لوگ ہیں سیکیورٹی کے بھی ہیں اور یہ تصویر کا اگر آپ اینگل نوٹ کریں تو تصویر ایسے ہے جیسے کسی نے جھاڑیاں دے وچوں لک کے بنائی ہے، یعنی کوئی یار یہ پہلے سے وہاں پہ بندہ بٹھایا ہوا تھا جو تصویر بنا رہا تھا لک کے خان صاحب کی، اور اگر وہ مداح تھا فرض کرتے اگر وہ مداح تھا تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خان صاحب دے کول جا کے اپنی سیلفی نہ بناوے، کیونکہ خان صاحب کے جو مداح ہیں وہ تو ان کو دیوتا تسلیم کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں اے دی نظر ساڑھے تے پی گئی تو ساڑھے تے نظر کرم ہو گئی۔ یہ ان کا ایک سوچ کا انداز ہے۔ جس طرح کی باتیں خان صاحب نے ماضی میں کی ہیں اللہ معاف کرے، اگر وہ باتیں غلطی سے کسی عام انسان یا کسی بھی اور سیاسی جماعت کے لیڈر کے منہ سے نکل گئی ہوتی
وہ بندہ جڑا نا پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے، مطلب اگر زندہ ہوتا تو پاکستان کے اندر کھلی فضا میں سانس نہ لے رہا ہوتا، وہ جیل کے اندر ہوتا، اور اگر وہ جیل کے اندر نہ ہوتا تو پھر وہ پاکستان میں نہ ہوتا، اور اگر پاکستان میں ہوتا تو پھر وہ زندہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اس قسم کے دعوے خان صاحب نے ماضی میں کیے ہیں. میرا پیغام لے کر جائیں، مطلب دیکھیں وہ اس سے پہلے وہ کیا بات کریں، اس کے بعد وہ کیا بات کریں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس حد تک ان کی رسید دراز ہے. وہ جو منہ میں آتا ہے وہ بولتے چلے جاتے، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کیا بات کریں. اچھا اگر وہ کوئی مرانڈو ہے، یعنی وہ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مرانڈو نے جو کہ عمران خان صاحب کا بہت زیادہ مطلب وہ کیا کہنا چاہیے ان کے ہیں اپنا چاہنے والے ہیں، تو اس کی شدید ترین جو قسم ہے نا اس کو مرانڈو کا نام دیا. یہ ٹرم بڑی چل رہی ہے اس لیے میں نے استعمال کی ہے. اگر وہ مرانڈو ہیں تو وہ جا کے یقینی طور پر ان کے ساتھ تصویر بنواتے، ٹھیک ہے، سیلفی بنواتے. اگر وہ مرانڈو نہیں ہے تو پھر یہ اسی طرح سے باقاعدہ طور پر ایک جو ہے نا یعنی سٹیج کیا گیا اس تصویر کو، جس طریقے سے آپ کو یاد ہوگا شاہد افریدی جڑا وہ جا رہا ہے موٹر وے تے، اذان دا ٹائم نماز دا ٹائم ہو گیا، انہیں گڈی سائڈ تے لائی تے مسلح بچھا کے نماز پڑھنی شروع کرتی، اور اس کی تصویر فوری طور پہ ٹویٹر پہ آ گئی، سال لکھا دیکھو کتنا نیک پاک باز ہے. یہ عمران کے بعد کی جو مطلب پیشکش ہونی تھی نا وہ شاہد افریدی تھا. اسی طرح عمران خان کی بھی چیزیں آتی رہی ہیں. تو یہ سٹیج کر کے بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو کوئی فکر نہیں، وہ سکون.com میں اپنی واقع شکا کر رہا ہے، خوراکاں کھا رہا ہے، دوڑا لا رہا ہے، اور دیسی مرغی اور دیسی گھی میں پکی انہیں بڑی پسند ہے. کل انہوں نے خود کہا ہے، سر میں پلیوں نہیں کہہ رہا، انہوں نے کہا ہے کہ بشرا بیگم جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ دیسی مرغی بناتی ہے، اور شان شاہد جو کہ آپ کشمیری پتر تھے وہ منہ جو پانی آ گیا تو انہیں کہا جی سانو پھر نیرے بسکٹ ہی. انہوں نے کہا نہیں مطلب تینوں ملے گا کچھ نہ کچھ، تو گھبرانا. بشرا بیگم کے بعد یہ ہمارے گھر میں چینج آیا، ورنہ پہلے تو جہاں آتا سی بھاویں امریکی سفیر آوے، ٹھیک ہے، تو نیرے بسکٹ نے گزارا ہوتا سی وہ بیچارے دا. ویسے خان صاحب بسکٹ کا بھی آفر نہیں کرتے. ان کی کئی تصاویر ایسی ہیں جس میں وہ خود کھا رہے ہیں، جو بیچارے جوائن کرنا ہے جو ان سے ملنے ہیں وہ بیٹھے منہ دیکھ رہے ہیں. یہ کئی بار اسی تصاویر جو ہے وہ آ چکی ہیں. تو خان صاحب کو جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں کہنا چاہیے مہمان نوازی کے بالکل آداب نہیں ہیں. بہرحال حکومت جو ہے اس کو چاہیے کہ میری یہ سجیشن ہے، ویسے میری سجیشن کون سنتا ہے، حکومتاں چاہیے لوگ کی، تو پھر بہو جی فون نہیں سنتے تو سجیشنیں کنے سننی ہے. لیکن میں اس فورم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ سجیشن ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ واقعی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس مسٹر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا دیں، اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں اس میں رکھیں، اور وہ جناب اس کی تحقیقات کریں. ایک ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے. خان صاحب نے یہ بھی نہیں ماننا، یہ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے وہ اتوی دوڑ لائیں گے، اور وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے بارے میں جو جس قسم کی گھٹیا زبان وہ پہلے بول چکے ہیں وہ پھر اس کی طرف جائیں گے. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان دی حجتاں جڑی ہیں نا وہ اسی پوریاں کر دی. وہ ہم مطلب ان کا کوئی یہ مطالبہ رہ نہ جائے کہ ایک مطالبے کے علاوہ کہ نواں الیکشن کرا دیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ باقی ساری باتیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائیں، تاکہ انہوں نے جو 31 مئی کی جو ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے، یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مئی کے اخیرلے ہفتے میں لانگ مارچ نکال دوں گا، تو ایک ایک کر کے ان کے جو ہے نا مطالبات وہ ہولی ہولی پورے کر دے جاؤ. نتیجہ یہ نکلے گا کہ شدت جو تھوڑی سی کم آ جائے گی. یہ حکومت کا خیال ہے. میں ویسے اسے ڈس ایگری کرتا ہوں، کیونکہ عمران خان کو جو دیوتا تسلیم کرتے ہیں پائے نا انہوں نے کتنے باز آنا ہے. وہ تو مطلب ہے کہ کیا کہنا چاہیے گند پا کے رکھنا گے سر پورے طریقے میں. ان کو نمٹنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ رانا ثناء اللہ کو ذرا پلیز وہ ہاتھ کھولو، انہوں تھوڑا جہا وہ ڈھیل دیو، تو اس تو بعد رانا صاحب جڑے نے وہ پھر جڑا کرن گے آپریشن، اس کے بعد پھر یہ جا کے سکون میں آئیں گے. ادروائز یہ سکون میں نہیں آئیں گے. یہ میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، کیونکہ جس نہج پر وہ چیزوں کو لے گئے ہیں اس کے بعد تو ایسا ہی لگتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی حالت یہ ہے. گورنر پنجاب ہیں عمر چیمہ صاحب، میں مطلب ان کے میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے مراسم ہیں. ان کی شروع سے، آج سے نہیں، جب گورنر بنے ادو نہیں، اس تو پہلے شروع سے پچھلے 25-26 سال سے ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے مراسم ہیں. ہم رپورٹنگ کرتے تھے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل ورکر تھے. اب وہ گورنر بن گئے ہیں. پتہ نہیں کیوں ہے گورنر بننے تو بعد مجھے سمجھ نہیں آئی. پہلے انہوں نے جناب جو کچھ کیا، یعنی جو اسمبلی کا الیکشن ہوا اس کو تسلیم نہیں کیا. جس طریقے سے انہوں نے سارا وہ سلسلہ چلایا، ہائی کورٹ کے آرڈرز کو تسلیم نہیں کیا، وہ سارا معاملہ ہونے کے بعد پھر انہوں نے جو ہے وہ آرمی چیف کو خط لکھ دیا کہ مداخلت کرو، یعنی آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے. تو آرمی چیف کا آئین میں رول جو ہے وہ تو سرحدوں کی حفاظت ہے پائے، اس تو علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں.
تو گورنر ہاؤس جی ہے وہ کون کرے گا؟ پھر انہوں نے کہا جی مجھے ایک جو پتہ نہیں کوئی 4 سپاہی دے دیں تو میں اٹھا کے جو ہے نا ان کو باہر پھینک دوں، حمزہ صاحب کو جو وزیر اعلیٰ ہیں. اس طرح کی باتیں یار، مطلب یہ بڑی عجیب سی مجھے لگی ہے. ویسے معذرت کے ساتھ عمر چیمہ صاحب کی یہ گفتگو جو ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ اس طرح کی گفتگو کرنے پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں. سمجھدار آدمی ہیں، سمجھدار سیاسی کارکن ہے، اور وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیوں کر رہے ہیں، شاید عمران خان کو راضی رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کہ تو لینڈ ہوئے گی، یا کوئی کسی نے ایویں کہتا ہوئے گا رونگ کال کوئی آ گئی، رونگ واٹس ایپ نمبر بھی چل دے رہے نا، اتوں آ گئی جی میں پرویز لائی نو آ گئے سن، تو پرویز لائی صاحب غلط ٹرن لے گئے، ٹھیک ہے، اور رونگ نمبر پہ مڑ گئے. تو اس تو بعد بھائی ہمتی کرو چیکا مار رہے ہیں، کبھی باہاں ٹوٹیاں مہاندے سن. تو کبھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس دیکھیے گا یہ سارا کچھ ریورس ہو جائے گا. ہو نہیں سکتا ریورس، ایسا ممکن نہیں ہے کہ اس وقت ریورس ہو جائے. آپ کو یہ کوڑا کٹ پی ٹی آئی اور کاف لیگ والوں پینا پڑے گا، آپ کو اگلے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. یہ میری ایک پولیٹیکل جو ہے نا اسسمنٹ ہے، اور میں اس پر قائم ہوں. بہرحال ہو سکتا ہے پاکستان ہے کچھ بھی ہو جائے. اور پھر وہ کہتے ہیں چیمہ صاحب کہ جناب میں نے ہائی کورٹ کے ایک جج کے خلاف، ظاہر ہے جنہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ امپلیمنٹ کرے، میں جناب سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیج رہا ہوں. سر پہلے بھی بھیجا تھا آپ کی حکومت نے، آپ کو یاد ہوگا. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جو تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کے خلاف آپ نے بھیجا تھا، آپ کی حکومت میں بھیجا تھا، اور پھر اتو پائن مودی پئی سی اور واپس آئے. اور پھر عمران خان نے یہ بعد میں تسلیم کیا کہ جناب یہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، حالانکہ خان صاحب کے اس جو جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بات ہے، وہ اس پر جو میمن صاحب ہیں جو کہ ایف آئی کے سابق ڈی جی ہیں، میرے ذہن سے ابھی ان کا نام سلپ ہو گیا، بشیر میمن، یس بشیر میمن صاحب. بشیر میمن صاحب اون ریکارڈ ہے اس کے اوپر کہ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ مطلب یہ جاسوسی کرو تو مطلب پھڑ لو، اس کو گرفتار کر لیں. اس حد تک عمران خان صاحب جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے. ان کے اندر بہو جی غلطی ہو گئی. تو سر جو غلطیاں کی ہوتی ہیں نا، جہاں ہاتھوں نہ مطلب ماریاں ہوندیاں نے گنڈا، وہ دنداں نہ کھولنیاں پیندیاں نے. تو خان صاحب مطلب دیکھو کوشش کر رہے ہیں کہ کھولنیاں پین گیاں، کھول سکن گے کہ نہیں کھول سکن گے. لیکن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں کہ اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان اور جو کمپنی ہے ساری کی ساری، انہوں ابھی تک یہ بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی ابھی تک کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہے. اور اس سے اگلا جو ان کے ساتھ یعنی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آگے بھی وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. جو کچھ انہوں نے یہاں پر کیا ہے اور جو کچھ آگے حکومت ان کے ساتھ کرنے جا رہی ہے، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. وہ اس کے بعد آپ یقین کریں کہ عمران خان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان کا اپوزیشن کا ٹائم ہے. دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کے اوپر اچھے دن آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، حوصلے کے ساتھ گزارنے چاہیے. اس میں مطلب بچوں کی طرح رونے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ جو دن ہے حوصلے سے گزارنے چاہیے. شیر رشید صاحب بھی جو ہے نا، میں آپ سے عرض کروں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف کے ساتھ جو مل رہا تھا وہ مجھے پتا ہے کہ کون کون مل رہا تھا، عمران کو بھی پتا تھا. یار اب دیکھیں کتنے تضادات ہیں ان کی باتوں میں. یعنی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے الٹا دیا. یہ بات جو ہے فواد چودھری صاحب نے تسلیم کی، ہمارے تعلقات اچھے نہیں. یہ بات جو ہے یہ عمران خان نے بھی تسلیم کی. یہ بات شہر رشید کئی بار کہہ چکے ہیں. یہ بات باقاعدہ شہر رشید مطالبہ کر چکے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا چاہیے. اب بھی وہ سما ٹی وی کے اوپر انٹرویو دیتے ہوئے ایک فرما رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے اپنا جو ملاقاتیں کرتے تھے اس کا علم تھا. تو کون ملاقاتیں کرتے تھے؟ میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. یہ ہمیں بھی پتا تھا، ہم آپ کو طریقے سے بتاتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملاقاتیں کب سے ہو رہی ہیں؟ سر یہ ملاقاتیں پچھلے سال سے بھی پہلے سے ہو رہی ہیں ملاقاتیں. یعنی آپ یقین کیجئے کہ دسمبر 2020 سے ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری تھا. کیونکہ خان صاحب جس نہج پر لے گئے ملک کو معاشی حالات میں، وہ اس پر لوگ ظاہر ہے فکر مند ہوتے ہیں. لوگ سارے عمران خان ورگے تو نہیں ہوتے کہ جنہوں نے بچے سارے باہر پڑھے ہوں، خرچہ ہی کوئی نہ ہوئے. اور لوگوں کے یہاں پر بچے بھی پڑھے ہوتے ہیں. لوگ یہاں پر ان کو پاکستان سے سچی مچی دا پیار ہوتا ہے. عمران خان کی طرح جھوٹی موٹی دا یا صرف لپ سروس والا پیار نہیں ہوتا. لوگ ایتھوں پیار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ فکر مند تھے. اور میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات ہوتی تھی. سر یہ آپ اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں. لوگ جا کے لنڈن ملتے تھے. نواز شریف آگے لنڈن اور لاہور نہیں سی مل رہا کسی نے. یہ بات سمجھیں.
یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران ہاں للڑیاں لے رہے ہیں، وہ ایک لفظ ہے پنجابی کا، یعنی ترلے ڈال رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ رب دا نا کو میرے نہ گل کر لو، ان سے کوئی ملاقات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ اور نواز شریف کا قد یہ تھا کہ ان سے ملنے کے لیے وہاں پر جانا پڑتا تھا اور وہاں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ اگر میں شیخ رشید کی بات کو سچ تسلیم کر لوں تو سر اگر یہاں سے جا کے ملاقاتیں ہوتی تھی تو پھر وہ جڑا امریکی سازش والی تھیوری وہ پائے کتنے کھلوتی تاری کہ جی سامراج نے سازش کر دی، وہ پھر وہ تھیوری کتنے ہے؟ شیخ رشید صاحب ایک سانس میں یہ بات کہتے ہیں، اگلا صاحب پورا ان تو پہلے دوسری بات سامراج تے پا دیندے ہیں، یعنی یہ لوگوں کو سچی مچی کا بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بیوقوف ہیں لوگ، میں یہ نہیں کہتا بیوقوف نہیں ہیں، یہ جو مرانڈوز ہیں سارے یہ یوتھیاز ہیں، شدید ترین یوتھیا، گھٹ شدید یوتھیا، مطلب سیمی یوتھیا، یہ مطلب پاگل ہی بیوقوف ہے میری نظر میں، ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں نہ ہو۔ یہ عمران خان کی باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں، لیکن جو پوری قوم ہے نا وہ بیوقوف نہیں ہے، اس میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کا دور کیا تھا اور یہ سارا معاملہ کیا ہے اور کہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی ہے اور کتوں جا کے رلا پہ ہے۔ اب آپ سامراج پہ ڈالیں، اب آپ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں، جس پہ مرضی ڈالیں، اصل بات یہی ہے کہ آپ کے سر پر جو ہاتھ تھا نا وہ اٹھ گیا اور پرندے اڑ گئے بہو جی، اور پرندے اڑ کے جا کے زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ڈال پہ بیٹھ گئے، اور ابھی بھی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ صرف زرداری صاحب راستے میں رکاوٹ ہیں۔ تو زرداری صاحب تو پائے نا تاری پی کے دی کوئی مدوی الٹان ٹرے نے، وہ تو بلوچستان بھی چینج لیا ٹرے، تو تسی کہڑے چکر چ پے ہو؟ مطلب تسی کہڑے انقلاب بھالتے پے ہو؟ اے تے زرداری صاحب تے سانوں پائے نا اتوں بھی کڈو نے، تو انہوں دی فکر کرو بجائے اس کے کہ آپ وہ دو حکومتیں بچانے کی فکر کریں۔ آپ اس چکر میں پڑیں گے پنجاب بھی لے لیں گے اور شہباز شریف بھی گھر چلا جائے گا، سر یہ نہیں ہوگا، میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے۔ میں یہ سچی بات آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت 2-3 اکاؤنٹس پر پریشان ہیں، اور ایک تو ظاہر پریشانی ہے کہ ہائے میں وزیر اعظم نہیں رہا، پلیوں خرچہ کرنا پہ رہا ہے، اے ٹی ایم بھی نس گئی آنے، ویسے اے ٹی ایم ان کے پاس 1-2 ہیں ابھی، لیکن علیم خان اور ترین ورگی اے ٹی ایم تو کوئی نہیں نا، اچھا وہ نس گئی آنے۔ اور دوسرا جو ان کو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ سر مطلب کیس بھی کھلنا لیا تو چیزاں دوجے پاسے جا رہی ہیں، وہ تو چلے خیر جب کھلیں گے وہ جو ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن اصل پریشانی ہے اس ویڈیو کی جو مطلب عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ وہ آنے والی ہے، جو ان کی ساری پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ کہہ چکی ہے کہ جو آ رہی ہے وہ چل رہی ہے، یعنی انہوں نے پتہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے، ان کی داڑھی میں پتہ نہیں کتنے تنکے ہیں، میں آپ سے عرض کروں انہوں نے پتہ نہیں کہڑے کام انہوں نے کیتی، انہوں نے کدیاں فکریں پئیاں نے۔ بہر عمران شفقت صاحب جو عمران خان کے ہم نام ضرور ہیں لیکن کریکٹر ڈیفرنٹ ہے، وہ عمران شفقت صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے پاس ویڈیو آ گئی ہے، اپلوڈ کر دوں، آگے سوالیہ نشان ہے۔ اچھا اب میں نے ظاہر ہے عمران شفقت صاحب سے رابطہ کیا، میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی، مطلب کھڑکی توڑ ہفتہ چل پیا نا سر، پتہ تو کریں یہ ویڈیو ہے کیا، مالی ہے، جنسی ہے، کوئی سماجی ہے، کوئی کسی نو عمران خان کٹ رہا ہے یا کسی تو کٹ کھا رہا ہے، کوئی ریپٹے والی ویڈیو تو نہیں آ گئی، بڑی باتیں ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا تھپڑ پڑنے والی، وہ اس رات کو جب یہ چینج ہو رہا تھا سارا کچھ، وہی گفتگو ہو رہی تھی، کہیں وہ والی تو نہیں آ گئی، بہت ساری باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر، تو بڑا رش لگا ہوا۔ میں نے عمران شفقت صاحب سے رابطہ کیا، میں نے کہا یار مینوں تو ویڈیو دکھا دے تیری مہربانی، انہوں نے کہا جی میں نہیں دکھانی، ابھی میں نے نہیں دکھانی، ویڈیو میرے پاس آ گئی ہے۔ اب وہ مجھے اب تک تو یہی کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ چلو یار یہ بتا دو، مطلب میں نے ظاہر ہے اس پہ بات کی بھی ہے کہ یار وہ مالی کرپشن کے حوالے سے ویڈیو ہے، وہ جنسی والے سے نہیں ہے، تو لوگ جنسی والے سے بھی ویڈیو کی ذکر کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یار میں اتنا یہ بھی نہیں دسنا کہ کیڑی ویڈیو ہے، کیڑے والے ڈالے، مالی ہے، جنسی ہے، سماجی ہے، سیاسی ہے، کیا معاملات ہیں اس پر بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ویڈیو میرے کو آ گئی، میں تن دس سکنا۔ اس کے بعد اس بھائی صاحب کا فون بند ہو گیا، مجھے اب میرے ساتھ اب تک جب میں آپ سے بات کروں میرا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جو ہے نا مطلب ظاہر ہے وہ صحافی ہے، وہ اپنا سکوپ کیوں کسی کو دے گا، کوشش تو میں نے بڑی کی لار لپا لا کے، لیکن وہ منیا نہیں پائی، تو وہ اپنی جو ان کا ولاگ ہوگا اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ضرور بتاؤں گا کہ ویڈیو جو ہے وہ کیا ہے اور کیا معاملہ ہے سارا، وہ اس میں بتائیں گے۔ اس ولاگ کا میں بھی بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں، آپ بھی کریں گے یقینی طور پہ، جن لوگوں نے اب تک میری بات سنی ہے تو وہ پتہ لگ جائے گا بہو جی
چند چڑھے گا ساری دنیا ویکھ لے گی کہ عمران شفقت دے کول کی گیا تے کی نہیں گا. تب تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. فی الوقت اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلاگ.